قبر سے ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو اینڈلیس اینڈ ایور لاسٹنگ لائف ہے. نبی محمد ہے، یعنی میں حضور کا امتی ہوں اور محمد کے بتانے سے رب کو پہچانا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ قبر میں صرف ایک سوال کیا جائے گا. ساری بخشش و مغفرت کا مدار آقا علیہ السلام کی سچی پہچان میں. جو آقا علیہ السلام کو پہچانے گا اسی کی بخشش ہے، جو نہیں پہچانے گا اس کے لیے دوزخ. جشن میلاد النبی مشترکہ ہوگا، اس میں تمام مسالک کے علماء مل کر خطاب کریں گے. لوگوں کو معلوم ہو کہ دین بھی ایک ہے، علماء بھی ایک ہیں، سب مساجد بھی ایک ہیں اور اسلام کے سارے طبقات ایک ہیں. میری کوشش یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو میں میلاد اور سیرت کے جھگڑے کو ختم کروں. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. صدق الله مولانا العظيم. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ہانگ کانگ چائنا کی سرزمین پر آج اس عظیم الشان یونیورسٹی کے آڈیٹوریم میں جمع ہے. آج کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس اور یہ اتفاق ہے، یہ عنوان صرف ہانگ کانگ چائنا کے دورے کا نہیں ہے، یہ من جانب اللہ ایسا ہوا ہے. اس سال کا میرا پورا دورہ دنیا کے تمام ممالک میں سیرت النبی کے عنوان سے چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا دورہ، یعنی یہ برطانیہ سے شروع ہوتا ہے. برطانیہ کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں عظیم کانفرنسز ہوئی ہیں، سوائے پہلے اجتماع کے جو میرے حالیہ قرآن مجید کی انگلش ٹرانسلیشن کی تقریب افتتاح ہوئی تھی. اس کا موضوع قرآن، ترجمہ قرآن کی حقیقت اور اس کے مقاصد اور اس کے ضوابط اور ترجمہ قرآن کی تاریخ اور اس کی اہمیت آج کے دور میں. تو وہ ایک موضوع قرآن مجید کے حوالے سے قرآنک ٹرانسلیشن پر تھا. اس کے بعد وہاں سے لے کر فرانس، آسٹریلیا، میلبرن، کوئنز لینڈ، وکٹوریا، نارتھ ساؤتھ ویلز، سڈنی، ملائیشیا اور آج ہانگ کانگ، ہر جگہ عنوان سیرت النبی رہا ہے. صرف خطاب کا جو مواد ہے، جو سبسٹنس ہے، وہ ہمیشہ بدلتا رہا ہے. عنوان ایک ہی رہا ہے، مگر اس کے اندر جو مضمون مواد ہے وہ نئی نئی جہتیں بیان ہوتی رہی ہیں. جیسے آپ کے ہاں بھی بالکل نئی جہتیں آج بیان ہوں گی جو پچھلے اس سال کے دورے میں کسی جگہ بیان نہیں کی. تو ہر جگہ اسی طرح رہا ہے، مگر خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سال سارا میرے دورے کا اور خطابات کا اور کانفرنسز کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام منسوب ہے.
پچھلے کئی سالوں سے محنت کر رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اللہ توفیق دے تو میں میلاد اور سیرت کے جھگڑے کو ختم کروں. میلاد اور سیرت کے جو بر صغیر پاک و ہند میں پیدا کر دیا گیا اس کو ختم کیا جا سکے اور ان دونوں کو جوڑ کر ایک بنایا جا سکے. سو آج کی گفتگو کے لیے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں سے ایک حصہ میں نے تلاوت کیا ہے. یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بنے گا. موضوع بئی طور کہ میں گفتگو شروع اس مقام سے کر رہا. اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ایمان والوں کو ایک نہایت مضبوط قول کے ذریعے ثابت قدم کر دے گا. اللہ رب العزت کن کو بولیے؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو. پہلی شرط یہ ہے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں گے، صرف صاحبان دعویٰ نہیں ہوں گے. ہمارا فوکس زیادہ دعووں پر اور نعروں پر ہے. اظہار بہت کرتے ہیں مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کو ایک مضبوط و مستحکم قول دوں گا، ان کے دل میں ڈالوں گا، ان کی زبان پہ جاری کروں گا، اس قول کا شعور دوں گا اور اس مضبوط و مستحکم قول کے ذریعے ایک وقت آئے گا اور جو ہر ایک پر آنا ہے کہ میں ان کو ثابت قدم کر دوں گا، جما دوں گا، متزلزل نہیں ہوں گے. یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم سے ہے. کتاب الجنت و صفت نعیمہا و اہلہا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ یہ آیت عذاب قبر کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی. ہر شخص نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے. تو قبر کی پہلی رات کچھ لمحات ایسے ہوں گے اس وقت اللہ رب العزت کا یہ فرمان کام آئے گا ایمان والوں کو. آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، ہم ایمان والے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے. جو نعمت مفت میں مل جائے اور جس کے حصول پہ محنت نہ کی گئی ہو، جس نعمت کے حصول میں محنت نہ کی گئی ہو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو نعمت بڑی محنت سے حاصل کی جائے اس کی کچھ نہ کچھ قدر ہوتی ہے. اس لیے ہم چونکہ پیدائشی مسلمان ہیں، ماں باپ کے ذریعے اسلام اور ایمان کی نعمت مل گئی ہے، ہم سمجھتے ہیں اٹ از گرانٹیڈ فار اس، تو اس کی قدر اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے تھی. جنہوں نے قربانیاں دے کر ایمان حاصل کیا تھا اور جان و مال کی قربانیوں کے ذریعے ایمان کی حفاظت کی تھی، اس ایمان کی قدر ان کو تھی.
ہمارے ایمان کے حاصل کرنے میں نہ کوئی محنت، مشقت اور قربانی ہے، اور جب اس کے محفوظ کرنے میں محنت، مشقت اور قربانی کا وقت آتا ہے ہم بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ حاصل کرنے میں محنت نہیں ہے، عادی نہیں، سو اس کے محفوظ رکھنے میں محنت سے کتراتے ہیں، اور آگے نسلوں کو منتقل کرنے میں جو محنت درکار ہے وہ بھی نہیں کر پاتے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان حاصل کیا، ایمان کو برقرار رکھنے پر محنت کی، ایمان کو پروان چڑھایا اور ایمان کو ہر نقصان سے بچایا، اللہ رب العزت انہیں قول ثابت کے ذریعے ثابت قدم فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے۔ جب موت آئے گی، قبر میں رکھ دیے جائیں گے، تو ملائکہ آئیں گے، آپ سے سوال کریں گے۔ اس وقت کوئی مددگار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ ماں باپ ہوں گے، نہ بھائی بہن ہوں گے، نہ رشتہ دار ہوں گے، نہ عزت اقارب ہوں گے، نہ مال و دولت ہوگا، نہ روزگار ہوگا، نہ پیسہ، نہ خزانہ، نہ جائیداد، نہ پراپرٹیز، نہ دنیا کی عزت، ناموری، شہرت، سلطنت، مملکت، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس پہ انسان ناز کرتا ہے اس میں سے کچھ بھی اس قبر کے گڑھے میں اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہر کوئی ہر شخص پر ایک وقت آنے پر قبر کھود کے گڑھے میں دفن کر کے واپس چلا جائے گا۔ جس اولاد کے لیے ہم ساری زندگی خیانت کرتے ہیں، مال کمانے میں، دنیا جمع کرنے میں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، اور حرص اور ہوس دنیا میں پوری زندگی گزارتے ہیں، اور اموال، دولت، شہرت، سلطنت، طاقت، قوت، عزت، سارا کچھ جمع کرتے رہتے ہیں، یہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اعزاء اقارب چھوڑ جائیں گے، حتیٰ کہ جب روح پرواز کرے گی، جسم سے روح پرواز کرے گی، تو آپ کا نام ہے نا اگر محمد بخش، کسی کا نام ہے عبد الرشید، روح کے پرواز کرتے ہی آپ گھر میں پڑے ہوں گے، آپ کو محمد بخش بھی کہہ کے کوئی نہیں پکارے گا، آپ کو عبد الرشید کہہ کے کوئی نہیں پکارے گا، آپ کا نام بھی آپ سے چھین لیا جائے گا، آپ کی اولاد بھی کہے گی میت ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ساری زندگی قربان کر دی تھی، حتیٰ کہ اپنی دین کی قدروں کی پرواہ نہیں کی تھی، وہ بھی کہیں گے کہ دیر ہو رہی ہے، میت کو جلد لے جائیں، دفنائیں، وہ گھر سے نکالنا چاہیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جو ہر ایک پر آئے گا، اس وقت کام آنا ہے ایمان میں۔ تو جب تنہا رہ جائیں گے قبر میں، تنہا، تو ملائکہ آ کے پوچھیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے جو میں کوٹ کر رہا ہوں، اس حدیث کے تحت میں صحیح مسلم کی بجائے پہلے مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد کی حدیث کوٹ کرتا ہوں، پھر میں شارٹ لسٹ کروں گا ترتیب سے۔ آیت کریمہ کے لیے میں نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی، اس میں آیت کا ذکر ہے۔ اب مضمون شروع کرتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد اور دیگر کتب حدیث میں مضمون آیا۔ تو جب آپ رکھ دیے جائیں گے قبر میں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ وانہ لیسمع قرع نعالہم، جب اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا
اور اس کے لوگ اسے دفنا کر مٹی ڈال کر واپس پلٹ جائیں گے، اور ابھی دور نہیں گئے ہوں گے. سنیں، ابھی دور کیا میں کہہ رہا ہوں؟ نہیں گئے ہوں گے. حدیث پاک کے حدیث صحیح کے لفظ ہیں، وہ میت آپ کے پیچھے پلٹتے ہوئے اور چلتے ہوئے جو جوتوں کی آواز آتی ہے چلتے ہوئے، وہ بھی سن رہا ہوگا. اِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. اتنا جلد کہ آپ پلٹیں گے، ابھی آپ کے چلنے کی آواز بھی میت سن رہا ہوگا کہ اسی لمحے دو فرشتے آ جائیں گے. اَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، اس کو اٹھا لیں گے، جیسا کہ عالم برزخ کا حال ہے اس کے مطابق بٹھا کے وہ سوال کریں گے اس سے، یا ھذا مر ربک، تمہارا رب کون ہے، وما دینک، اور تمہارا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے. بس جو عارضی زندگی ہے اس میں بے شمار سوالات بھی ہیں، جوابات بھی ہیں. اس عارضی زندگی میں بہت سے عنوانات ہیں، بہت سے موضوعات ہیں، ختم ہو جائیں گے. قبر سے ایک ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جو اینڈلیس اینڈ ایور لاسٹنگ ان اینڈنگ لائف ہے، جس کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. قبر کی شام کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس زندگی کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا. مرحلے آئیں گے، قبر کے بعد ایک زمانہ آئے گا، اٹھائے جائیں گے، میدان حشر کا وقت گزرے گا، پھر جنت و دوزخ میں جائیں گے، حتیٰ کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا، بتانے کے لیے کہ اب اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے. اب جہاں بھی جا رہے ہو ہمیشگی ہے، ہمیشگی. مگر قبر میں جا کے 3 سوال رہ جائیں گے، بس باقی سب سوال ختم. ہماری ساری زندگی میں 1000 سوال ہیں، اور ان 1000 سوالوں نے ہمیں مار رکھا ہے. میں کون ہوں، یہ کون ہے، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا مقام و مرتبہ نہیں پہچانا، اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے مجھے اس جگہ نہیں بتایا، یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، یہ مجھے اچھا نہیں جانتی، یہ میری عزت نہیں کرتا، یہ فلاں. ہمارے 1000 سوالات ہیں، اور 1000 سوالات کی جہنم میں ہم شب و روز جلتے رہتے ہیں. وہ یاد رکھ لیں، جب ہمیشگی کی زندگی شروع ہونی ہے سارے سوالات ختم ہو جائیں گے، صرف 3 بچ جائیں گے. اب میں 3 سوالات کو بھی شارٹ لسٹ کروں گا. یہ علماء کے لیے بطور خاص بہت ایمان افروز ایک نکتہ ہوگا، علماء کے لیے بڑا ایمان افروز نکتہ ہوگا. آپ سب نے 3 سوالات سنے ہیں، ان کو شارٹ لسٹ ہوتے ہوئے نہیں سنا. تو یہ پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کیا ہے. تو جو ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو ایمان پر قائم تھے، جن کی زندگی میں سب سے قیمتی متاع ایمان تھا، اور جنہوں نے ایمان کا حق ادا کیا، ایمان کے لیے جیے، ایمان کو پریکٹس کیا، ایمان پر عمل کیا، شب و روز ایمان کے نور سے زندگیاں منور اور روشن کی، اور ہر وہ چیز جو ایمان کو کمزور کرنے والی تھی اس سے اپنے آپ کو بچایا. جو ایمان کو محفوظ کر کے چلے ان کو اللہ توفیق دے گا، وہ جواب دیں گے کہ ہمارا رب ہمارا اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ سمجھ گئے؟ یہ حدیث مسند امام احمد بن حنبل، ابو داؤد اور مختلف الفاظ کے ساتھ سنن ترمذی اور نچلی کتابوں میں آئی ہے، جس میں 3 سوال ہیں.
اب آئیے